میرب کے سوال پر مریم صاحبہ نے بتایا سارم اور ماہی بچپن کے دوست تھے۔ سارم کی دوستی محبت میں اور محبت عشق اور دیوانگی میں کیسے بدلی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ سارم جان دیتا تھا ماہی پر، ہر لمحہ اس کی حفاظت اور اس کی خوشی کے لیے کوشاں رہتا۔ مجھے جب پہلی بار پتہ لگا تھا تب سارم کئی راتوں سے جاگ رہا تھا، کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا۔ تب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے ماہی کا بتایا۔ اس وقت بھی یہ اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ میٹرک میں تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ماہی گھر آئی۔ ماہی کو میں نے پہلی بار دیکھا، مجھے بہت پسند آئی۔ اس دن اس نے اپنا جواب سارم کو دے دیا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی ہاں، مگر اس کی دوستی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے یہ بات سارم نے تب بتائی کہ جب ہم لان میں بیٹھے تھے۔ میں نے سارم سے کہا تم جلدی سے پڑھائی مکمل کرو، میں ماہی کا ہاتھ مانگنے جاؤں گی۔ سارم نے کہا نہیں ماما، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے منع کر دیا ہے، اور آپ جانتی ہیں اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر سارم نے میری گود میں سر رکھا اور زار و قطار رونے لگا۔ اس شام مجھے سارم کی دیوانگی سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرا اب تمہیں کیا بتاؤں کہ سارم نے کیسی محبت کی ہے۔ میں نے ایسی محبت دیکھی نہ سنی۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، بہت بار رویا ہے ماہی کے لیے، اپنے خون سے خط لکھے، اس کی خاطر کئی دفعہ لوگوں سے لڑا، اپنا کیریئر تک تبدیل کیا، وکالت چھوڑ کر MBA کیا، کیونکہ ماہی کو پسند تھا اور وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہمیشہ سائے کی طرح رہا۔ ساری باتیں سنتے سنتے میرب کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ میرب خاموشی اور انہماک سے سن رہی تھی۔ مریم خاموش ہوئی تو میرب نے پوچھا آنٹی ماہی کہاں ہے اب؟ مریم نے آنکھیں صاف کی، لہجہ سخت اور خشک کیا اور جواب دیا آج ہم اس کے ولیمے میں آئے ہوئے ہیں۔ میرب کے ہاتھوں سے اسٹیتھوسکوپ گر گیا اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سارم نے کچھ نہیں کیا؟ سارم نے ہی سب ارینجمنٹس کیے ہیں، مریم نے ڈوبتے لہجے سے کہا، اور یہ شادی سارم نے ماہی کو گفٹ کی ہے۔ اس نے وہ قیمت دی ہے اس عشق اور محبت میں جو شاید کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ہم ولیمے میں آئے تھے، اور ولیمے کے بعد جس طرح سارم ماہی کے کمرے سے نکل کر گاڑی اڑاتا ہوا باہر گیا، میں تب سے پریشان تھی۔ ایک ٹائم تھا سارم کی آواز پر سب ہل جاتے تھے، اور آج یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر صرف ماہی کا نام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور میرب کے گلے لگ گئی۔ ادھر میرب بھی دبی ہوئی آواز میں رو رہی تھی، تو نے مجھ کو اتنے دیے ہیں غم، تو نے مجھ کو اتنے دیے ہیں غم، رضا اب آنکھوں کے کنارے نہیں رہے نم، تیرا تو کچھ بھی نہ گیا میری جانا، بس زندہ درگور ہو گئے ہیں ہم، میری ہنسی کے بہت چرچے تھے یہاں کبھی، آج
سب پوچھتے ہیں کیوں مسکراتے ہو کم، تیرے ساتھ جو میں اکڑ کے چلتا تھا، تیرے ساتھ جو میں اکڑ کے چلتا تھا، اب مدت ہوئی کمر سے جاتا نہیں ہے غم، تیرے سنگ کبھی وقت کا احساس نہیں رہا، تیرے سنگ وقت کا احساس نہیں رہا، آج جدائی کا منظر کیوں گیا ہے تھم، جو چلتا پھرتا ہوں نہ سمجھ کے زندہ ہوں، جو چلتا پھرتا ہوں نہ سمجھ کے زندہ ہوں، تیرے جاتے ہی خون رگوں میں گیا تھا جم، تو نے مجھ کو اتنے دیے ہیں غم۔ 3 دنوں کے بعد سارم کو ہوش آیا۔ کمرے میں عبداللہ صاحب، میرب، مریم صاحبہ اور پولیس افسران موجود تھے جو سارم کا بیان ریکارڈ کرنے آئے تھے۔ سارم نے پوچھا ماہی نہیں آئی؟ تو عبداللہ صاحب نے کہا بیٹا حادثے والے دن اس کا ولیمہ تھا، لہٰذا میں نے اس کو نہیں بتایا۔ سارم نے بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا کہ وہ شادی سے فارغ ہو کر ہوا خوری کے لیے باہر گیا تھا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی کو روکا اور گن پوائنٹ پر مجھ سے کوشش کی۔ اسی اثنا میں ان سے لڑائی ہو گئی، ایک بندے کو میں نے مارنا شروع کیا اور باقیوں نے مجھ پر گولیاں چلا دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، مجھے آج ہوش آیا ہے۔ پولیس انسپکٹر بولے آپ کو پتا ہے آپ نے جس بندے کو مارا ہے وہ بھی بہت کریٹیکل ہے۔ بہرحال پولیس نے FIR کاٹنے کا کہا تو سارم نے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب نے بھی اصرار کیا مگر سارم نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ کیس بند ہو گیا اور پولیس واپس چلی گئی۔ میرب نے اس کا بہت خیال رکھا، ڈاکٹرز نے اسے مزید کچھ دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا۔ سارم سارا وقت چپ رہتا۔ میرب نے بہت کوشش کی کہ وہ باتیں کرے، یہ اس کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری تھا اور میرب کے لیے بھی۔ میرب سننا چاہتی تھی اس کی دیوانگی کو۔ کچھ دن کی محنت کے بعد سارم اس کا عادی ہو گیا اور اس کی موجودگی میں تھوڑا سا کمفرٹ محسوس کرنے لگا۔ میرب نے کہا مجھے آپ کے اور ماہی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، کیا میں کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی پوچھئے۔ آپ ماہی کے کمرے میں کیوں گئے تھے اور پھر یہ حملہ کیسے ہوا؟ سارم نے ایک نظر دیکھا میرب کو اور بولا اگر میں نہ بتانا چاہوں تو؟ میرب نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی ڈاکٹر ہوں اور شاید آپ سے اتنے دن میں اتنی انسیت ہو گئی ہے کہ مجھے لگا کہ مجھے جاننا چاہیے، مگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو اٹس اوکے۔ سارم دھیرے سے مسکرایا اور بولا ارے آپ تو سیریس ہو گئیں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ سارم بولا جب آپ کو سب پتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے خط لکھا تھا، آج میں اسے وہ دینے گیا تھا تاکہ سارم کے جس پیار کی گہرائی کو دنیا جانتی ہے ماہی بھی جان جائے۔ اس کے بعد ولیمہ اٹینڈ کیا اور پھر میرا دل پھٹنے لگا۔ کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ کتنے سال میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن رکھا اور اس کا اختتام شاید مقدر میں یہی تھا کہ میں اس کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہوئے اس کی شادی کے انتظامات کروں۔
بہرحال جب میرا دل گھبرایا اور دل بھاگنے کو چاہا تو میں باہر نکل آیا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، میری گاڑی کو روکا۔ وہ مجھ سے جو مانگتے رہے میں نے سب کچھ دے دیا، مگر جب انہوں نے میرا پرس اٹھایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے مارنا شروع کر دیا۔ سارم، آپ نے پرس کیوں نہیں دیا؟ سارم بولا، اس میں ماہی کا خط تھا، پہلا اور آخری خط۔